بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایپیسوڈ نمبر 1 وی لاگ نمبر 253 اور پیج ہے 291، قصص الانبیاء اردو کتاب میں۔ ناظرین اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور تصنیف ان کی ہے، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء۔ اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے قصے، سچے واقعات قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھے گئے ہیں، درج ہیں، جو ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین روزانہ کی بنیاد پر ہم کم از کم ایک ویلاگ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ امید حور نے سب کچھ سکھا رکھا ہے واعظ کو، یہ حضرت دیکھنے میں سیدھے سادے بھولے بھالے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاحش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ نہ پوچھو مجھ سے لذت خانماں برباد رہنے کی، نشے من سینکڑوں میں نے بنا کر پھونک ڈالے ہیں، انوکھی وجہ ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یا رب رہنے والے ہیں۔ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ ناظرین آج کا ہیڈنگ ہے بیان طالوت کے بادشاہ ہونے کا۔ ویلاگ نمبر 253 پہلی قسط ہے اور صفحہ نمبر ہے 291، بیان طالوت کے بادشاہ ہونے کا، قصص الانبیاء۔ ناظرین اس کتاب کا نام ہے۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ ایک دن بنی اسرائیل نے حضرت شمویل علیہ السلام سے کہا کہ اے حضرت، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ پھر ہم کو سلطنت عطا فرمائے اور ہم لوگ خدا کے دشمنوں کو مار کر زیر کریں، اور ایک سردار بھی ہم پر مقرر کر دے کہ ہم لوگ اس کی اقتداء میں جہاد کریں۔ چنانچہ یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالیٰ، کیا تو نے نہیں دیکھی ایک جماعت قوم بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، میں جب کہا انہوں نے اپنے نبی کو مقرر کر دیوے ہمارے واسطے ایک بادشاہ کو کہ ہم جہاد کریں اللہ کے راستے میں، وہ بولا یہ بھی توقع ہے تم سے کہ اگر حکم ہو تو لڑائی کا تب تم نہ لڑو۔ توقع ہے تم سے کہ اگر حکم ہو تم کو لڑائی کا تم نہ لڑو تب۔ وہ بولے ہم کو کیا ہوا کہ ہم نہ لڑیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور ہم کو نکال دیا ہے ہمارے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے۔ پھر جب ان کو حکم ہوا لڑائی کا پھر گئے، مگر تھوڑے ان کے اپنے عہد و قرار پر قائم رہے، یعنی کم لوگ قائم رہے، اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے جو ظالم ہیں۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک مدت تک بنی اسرائیل کا کام بہتر رہا، پھر جب ان کی نیت بری ہو گئی تو پھر ان پر غنیم مسلط ہوا، یعنی جالوت بادشاہ کافر نے ان کے اطراف کے شہر
چھین لیے اور خوب اچھی طرح سے لوٹا اور قیدی کر کے لے گیا، اور جو باقی بچے وہ بھاگ کر شہر بیت المقدس میں جمع ہوئے۔ اور پھر انہوں نے حضرت شمویل پیغمبر سے کہا کہ کوئی بادشاہ با اقبال مقرر کر دو، کیونکہ بغیر با اقبال بادشاہ کے ہم نہیں لڑ سکتے۔ طالوت ایک شخص تھا قوم بنی اسرائیل میں، وہ کسی کسی کے چوپائے چراتا تھا۔ ایک دن ایک چوپایا اس سے گم ہو گیا۔ مالک چوپایا نے اس سے اس کی قیمت طلب کی، اور اس کو یہ مقدور نہ تھا کہ وہ اس چوپائے کی قیمت دیوے۔ آخر ناچار ہو کر حضرت شمویل پیغمبر کے پاس گیا کہ چوپائے کے مالک کے لیے کچھ سفارش کریں تاکہ وہ اس چوپائے کی قیمت کو معاف کر دے۔ حضرت شمویل پیغمبر نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میرا نام طالوت ہے۔ تب شمویل پیغمبر نے اس کو بغور دیکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت شمویل نے ایک شاخ بہشت سے لا کر شمویل نبی کو دی، اور پھر کہا جس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا وہ بنی اسرائیل کا بادشاہ ہوگا، اور اس کا نام بھی طالوت ہوگا۔ حضرت شمویل نے طالوت کا قد اس عصا سے ناپا تو اس سے بالکل برابر نکلا۔ جب قد ناپا تو حضرت شمویل نے طالوت کا قد اس عصا سے ناپا برابر رکھ کے تو اس کے بالکل برابر نکلا۔ پھر حضرت شمویل نے قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ خدا تعالیٰ طالوت کو تم میں بادشاہ کرے گا جیسا کہ ارشاد ربانی ہے۔ قال اللہ تعالی، اور کہا ان لوگوں کو ان کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا تمہارے لیے طالوت بادشاہ کو۔ اور انہوں نے حضرت شمویل علیہ السلام نبی سے کہا کہ کیوں کر ہوگی اس کی سلطنت ہمارے اوپر، اور ہمارا حق اس سے زیادہ ہے سلطنت میں، اور اس کو مال کی بھی کچھ کشائش نہیں ہے۔ اور پھر اس سے ایک چوپایا بھی گم ہو گیا تھا، اور وہ بھی اس کی قیمت نہ دے سکا۔ آخر کار وہ کیوں کر ہمارا بادشاہ ہوگا؟ یہ سن کر حضرت شمویل نبی نے فرمایا قال اللہ تعالی، تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند فرما لیا تم میں سے، اور اس کو زیادہ کشائش علم میں دی، اور اس کے بدن میں قوت و طاقت عطا فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنا ملک جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی گنجائش والا ہے، اور وہ ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اور قوم بنی اسرائیل نے طالوت کو حقیر جان کر اس پر کوئی التفات نہ کیا، اور بلکہ کہنے لگے اے نبی اللہ، یہ ہم کو بتاؤ کہ اس کی بادشاہی کی کیا نشانی ہے۔ ناظرین، یہ بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ بقیہ حصہ رکھیں گے۔ ناظرین، یہ واقعہ چل رہا ہے، بیان چل رہا ہے طالوت کے بادشاہ ہونے کا۔ کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء۔ کچھ حصہ بیان کیا ہے، کچھ باقی ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا عبد المنان صاحب۔ کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کہ ساری حدوں سے گزر جائیں گے، موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں، موت جس روز آئے گی مر جائیں گے، وقت کے حاکموں بادشاہوں سنو، ظلم کی فوج کے سربراہوں سنو، قاتلوں کے سبھی خیر خواہوں سنو، اے سیاست
کہ مغرور شاہو سنو، نہ ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے، بن کے خوشبو فضا میں بکھر جائیں گے، کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کہ ساری حدوں سے گزر جائیں گے۔